اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ کا میزبان ابن حسن آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین اکرام، میں گزشتہ کئی ماہ سال سے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جو گندہ گلیز بدبودار نظام قائم تھا 76 سال سے، وہ گر رہا ہے، وہ ٹوٹ رہا ہے، اس کے در و دیوار لمحہ بلمحہ گر رہے ہیں۔ دھول، مٹی، کیچڑ اچھالتے ہوئے وہ گر رہے ہیں ہر گزرتے لمحہ کے ساتھ۔ اور کیوں نہ گرتا؟ شاید اس کے اسٹیٹس کو والے جو ہمارے ہیں، یا اس کو بچانے والے، اس کو سہارا دینے والے، اس سے فائدہ اٹھانے والے اسے بچا لیتے۔ لیکن کچھ قانون قدرت ہوتا ہے، جب وہ حرکت میں آتا ہے تو پھر انسانی تدبیریں تمام کی تمام فیل ناکام ہو جاتی ہیں۔ اس نظام کو بنے ہوئے 100 سال گزر چکا۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ترتیب پایا تھا عالمی نظام، جس کا ہم بھی حصہ تھے۔ ہم کمزور ملک تھے، مجبور نہ اس کا حصہ تھے، یا ہمارے اقتدار اختیار پہ غلامانہ ذہنیت کے لوگ تھے، تو وہ جان بوجھ کر انہوں نے ہمیں اس نظام میں پھنسایا ہوا تھا۔ وگرنہ ہم سے کمزور ملک بھی اپنی آزادانہ خارجہ پالیسی اور معاشی پالیسی رکھتے تھے۔ تو خیر، عرض کرتا چلوں کہ پاکستان میں کبھی بھی اختیار، ہاں بعض اوقات ہمارے آرمی چیف صاحب چہرے پہ بہت سنجیدگی طاری کر کے، دلوں کے حال تو خدا ہی جانتا ہے، مگر میں تو اعمال کی بات کروں گا، کردار کی بات کروں گا، تو الفاظ کے الٹ ان کا کردار ہمیشہ رہا ہے۔ بڑی سنجیدہ سی صورت بنا کے 23 مارچ کو یا 14 اگست کو کہتے ہیں کہ اقتدار اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں، جبکہ حقیقت اور ان کا کردار عمل اس کے بالکل برعکس ہے۔ کبھی بھی پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ طاقت کا سرچشمہ نہیں رہے۔ 76 سال سے عموماً اور 1977 سے خصوصاً طاقت کا سرچشمہ، منبع اقتدار کا، اختیار کا، وہ ہمیشہ دربار عالیہ GHQ راولپنڈی رہا ہے، اور اس کا بھی فرد واحد جو آرمی چیف ہوتا ہے۔ آج تک کبھی بھی اقتدار، اختیار، بے شک وہ نام نہاد، وہ بھی کوئی عوامی نمائندے نہیں ہوتے، نہ یہاں جمہوریت سیاست ہے، ان کو لولا لنگڑا ملتا رہا ہے، لیکن وہ اتنا ہی ملتا رہا ہے جتنا دینے والوں نے یعنی GHQ نے چاہا، نہ اس سے زیادہ نہ کم۔ اس کے ساتھ ہی ایک یہاں اور گندا دندہ ہوتا رہا ہے، وہ ہے انتخابات کا۔ تو ہمارے ملک کے ہیڈ ماسٹر صاحب، یا ہمارے ملک کے منگول صاحب، یا ہمارے دربار عالیہ GHQ والے، جس کو جتنا جس بلی کو جتنا روٹی کا ٹکڑا دیتے تھے، بلیاں اسی پہ شکر گزار ہوتی تھی، اکتفا کر لیتی تھی۔ کسی بلی کو بڑا ٹکڑا دے کے کہنا کہ تم صاحب اقتدار ہو، حکومت کرو، کسی بلی کو کہنا کہ یہ ٹکڑا آپ کا ذرا چھوٹا ہے، آپ حزب اختلاف میں آؤ۔ کسی کو ٹکڑا دینا کہ تم احتجاج کرو، روڈوں پہ، شاہراہوں پہ، چوکوں پہ، چراہوں پہ دھرنا دو۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ سب بلیوں کو اجازت ہوتی تھی لوٹ مار کرنے کی، کرپشن کرنے کی، عوام پہ ظلم و جبر کرنے کی، زیادتی کرنے کی، لیکن ان کو ایک چیز کی قطعاً اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ منگولوں کے اقتدار اختیار میں ذرا سا بھی اس میں سے حصہ لینے کی کوشش کریں، یا ادھر دیکھنے کی بھی وہ کوشش کریں، ان کی آنکھیں نکال لی جاتی۔ لیکن اب جو کچھ ہوا ہے 8 فروری 2008 کے بعد،
اب منگول بھی ناکام رہے، بلیاں بھی ناکام رہیں جو اس سے حصہ لیتی تھی، جو ان کو بندر بانٹ کر کے دیتے تھے۔ تو آگے بات بڑھانے سے پہلے گزارش کر دوں، رب العزت کی قسم، نہ میں کسی سے متنفر ہوتا ہوں، نہ میں کسی سے متاثر ہوتا ہوں، نہ میری کسی سے ذاتی نفرت عداوت ہے، نہ میری کسی سے ذاتی محبت ہے۔ مجھے کردار سے، عمل سے محبت ہوتی ہے، عمل سے مجھے نفرت ہوتی ہے۔ جس انسان کا وہ آرمی چیف ہو، چیف جسٹس ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، کوئی اور اود بلاد ہو، جیسا اس کا عمل ہوگا ویسا میرا رد عمل ہوگا۔ اگر اس کا عمل اچھا ہوگا تو میں اس کو تنقید کی بجائے تحسین کروں گا اور اس سے محبت کروں گا۔ اگر اس کا عمل ملک و قوم کے لیے نقصان دہ ہوگا، اس کی اپنی ذاتی خاندانی گروہی فائدے کے لیے ہوگا، پھر میں تنقید بھی کروں گا، نفرت کی بھی کروں گا۔ اللہ پاک مجھے ہمت دے گا تو میں مزاحمت بھی کروں گا۔ میرا سادہ سا اصول ہے، مجھے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں، نہ کسی سیاستدان سے، نہ کسی بیوروکریٹ سے، نہ کسی جج سے، نہ جرنیل سے، نہ سنتکار سے، نہ سرمایہ دار سے۔ اللہ کا کروڑ کرم ہے، میں اپنی دنیا میں حال مست ہوں، مجھے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں۔ مجھے اگر فکر ہے تو جس طرح ججوں، جرنیلوں، بیوروکریٹوں، سیاستدانوں، سنتکاروں، سرمایہ داروں، مولویوں، میڈیا والوں کو اپنی ذاتی، اپنے خاندان کے مفاد عزیز ہیں، اسی طرح مجھے اپنی نسل کا مستقبل عزیز ہے، محفوظ مستقبل۔ میری 24 کروڑ میرے جیسے غلاموں کی جو آنے والی نسلیں ہیں، مجھے اس کا مستقبل، ان کا مستقبل عزیز ہے کہ وہ محفوظ ہو۔ یہی میرا مقصد ہے، یہی میری جنگ ہے، یہی میری کوشش ہے، مگر مجھے یوٹیوب سے، فیس بک سے کیا لینا دینا اس عمر میں۔ میں ان آلات کو صرف اسی مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ تو پھر گزارش کر دوں کہ 8 فروری کے بعد بلیاں اور بلیوں کے ساتھ ان کو جو بندر بانٹ کر کے دینے والے تھے سب ناکام ہو گئے۔ اب یہ جو مرضی کوشش کر لیں، انہوں نے دی ہیں نا سیٹیں، کسی کو 80 دی ہیں، کسی کو 60-70 سے اس کی 100 سے زیادہ کر دی ہیں، کسی کی کم کی ہیں، کسی کی زیادہ کی ہیں، یہ بندر بانٹ ہوئی ہے۔ تو اس سے استحکام تو نہیں آنے والا۔ کسی بھی ملک میں سب سے اہم چیز سیاسی استحکام ہوتا ہے، سیاسی استحکام سے معاشی استحکام آتا ہے، پھر اس کی سیکیورٹی محفوظ ہوتی ہے۔ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، پاکستان کی کوئی بھی بلائی ہونے والی نہیں۔ یہ آپ پارا والوں کو، جی ایچ کیو والوں کو، قاضی صاحب کو جتنی جلدی سمجھ آ جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ باقی رہی بات یہ صدی، رب العزت کے بھی کوئی قوانین ہیں نا، جی ایچ کیو، آپ پارا اور سپریم کورٹ میں تو ساری ترتیبیں، ساری سازشیں نہیں بنتی، کچھ تقدیریں اوپر بنتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ صدی عوام کی صدی ہے، نہ یہ آمروں کی صدی ہے، نہ یہ بادشاہوں کی صدی ہے، نہ یہ سلطانوں کی صدی ہے، نہ یہ جرنیلوں کی صدی ہے، نہ یہ سیاستدانوں کی صدی ہے، نہ یہ 2 ٹکے کے بیوروکریٹوں کی صدی ہے، نہ یہ ججوں کی صدی ہے۔ یہ صدی ہے عوام کی صدی ہے پوری دنیا میں۔ آپ دیکھ لینا، میں رہوں نہ رہوں، آپ کو نظر آئے گا کہ دنیا کے ہر خطے میں عوام راج کر رہے ہیں، وہی پالیسیاں بن رہے ہیں، بنے گی جو عوام چاہیں گے۔ ویڈیو پھر طویل ہوگی، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی محب وطن عوام زندہ باد، پاکستانی بدماشیہ مردہ باد۔ اللہ حافظ۔